بہت پہلے کی بات ہے جب دنیا میں جادو اور حقیقت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ہمالیہ کے دامن میں ایک وادی تھی جس کا نام وادی یاقوت تھا۔ یہ وادی اپنی خوبصورتی، زرخیزی اور خوشحالی میں بے مثال تھی۔ اس کے دریاؤں کا پانی چاندنی کی طرح شفاف تھا، اس کے کھیت سونا اگلتے تھے اور اس کے باغات میں ایسے پھل لگتے تھے جن کی مٹھاس اور خوشبو دور دور تک مشہور تھی۔ وادی کے بیچوں بیچ ایک شاندار محل تھا جہاں راجہ اندرپال اپنی رعایا پر انصاف اور محبت سے حکومت کرتا تھا۔ راجہ کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی رتنا، جس کی خوبصورتی اور ذہانت کے چرچے ملکوں تھے۔ وادی کے لوگ محنتی اور خوش باش تھے۔ وہ اپنے زمین سے محبت کرتے تھے اور فطرت کے اصولوں کا احترام کرتے تھے، لیکن پھر ایک دن اس ہستی بستی وادی پر ایک نامعلوم آسیب نے سایہ ڈال دیا۔ ایک پراسرار بیماری نے وادی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس بیماری کو لوگ سائے کی بیماری کہنے لگے۔ جو بھی اس کا شکار ہوتا اس کے جسم سے جیسے زندگی کی رمق ختم ہو جاتی، اس کا چہرہ زرد پڑ جاتا، آنکھوں کی چمک مان پڑ جاتی اور وہ دن بدن کمزور ہوتا چلا جاتا، یہاں تک کہ اس کا جسم ایک زندہ لاش کی طرح بستر پر پڑا رہتا۔ نہ وہ مرتا تھا نہ ہی جیتا تھا۔ راجہ اندرپال نے ہر ملک کے کونے کونے سے بہترین طبیبوں اور حکیموں کو بلوایا۔ سب نے اپنی اپنی حکمت آزمائی، قیمتی جڑی بوٹیوں کے جو شانے بنائے، منتر پڑے، دعائیں کی، لیکن کوئی بھی علاج کاریگر ثابت نہ ہوا۔ بیماری ایک وبا کی طرح پھیلتی جا رہی تھی اور وادی یاقوت کی خوشبو کو دھیرے دھیرے نکل رہی تھی۔ ہر گھر میں ماتم کا سماں تھا، ہر چہرے پر خوف اور مایوسی کے سائے تھے۔ وادی کے مشرقی سرے پر جہاں گھنے جنگل شروع ہوتے تھے، ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ارسلان نامی ایک نوجوان رہتا تھا۔ ارسلان نہ تو کوئی شہزادہ تھا اور نہ ہی کسی امیر گھرانے سے اس کا تعلق تھا۔ وہ ایک عام سا نوجوان تھا، لیکن اس کے پاس ایک خاص ہنر تھا۔ اس کے دادا گاؤں کے سب سے بڑے حکیم تھے اور انہوں نے ارسلان کو جڑی بوٹیوں اور پودوں کی وہ زبان سکھا دی تھی جسے بہت کم لوگ جانتے تھے۔ ارسلان جنگل کے درختوں، پودوں اور جانوروں سے ایک ایسا رشتہ محسوس کرتا تھا۔ وہ گھنٹوں جنگل میں گھومتا، پودوں سے باتیں کرتا اور ان کی خواص کو سمجھتا۔ لوگ اس سے تھوڑا عجیب سمجھتے تھے، لیکن جب بھی کسی کو کوئی بیماری لاحق ہوتی تو ارسلان کی دی ہوئی جڑی بوٹی ہمیشہ شفا بخش ثابت ہوتی۔ جب سائے کی بیماری نے وادی میں قدم جمائے تو ارسلان نے بھی اپنے علم کو آزمایا۔ اس نے دن رات ایک کر کے مختلف جڑی بوٹیوں کو ملایا، ان کے ارک نکالے اور مریضوں کو دیے، لیکن یہ بیماری کسی عام بیماری کی طرح نہ تھی۔ اس پہ کسی دوا کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ارسلان کو شدت سے احساس ہوا کہ اس بیماری کا تعلق جسم سے نہیں بلکہ روح سے ہے۔ ایک شام جب مایوسی اپنے عروج پر تھی، راجہ اندرپال نے پورے ملک میں ڈنڈورا پٹوایا کہ جو کوئی اس پراسرار بیماری کا علاج ڈھونڈ نکالے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا، چاہے وہ آدھی سلطنت ہی کیوں نہ مانگ لے۔ یہ اعلان سن کر بڑے بڑے سورماؤں اور عقل مندوں نے قسمت آزمائی، لیکن سب ناکام رہے۔ اسی دوران بیماری شاہی محل تک بھی پہنچ گئی۔ شہزادی رتنا بھی اس سائے کی بیماری کا شکار ہو گئی۔ وہ چاند سا چہرہ جو کبھی وادی کی رونق ہوا کرتا تھا، اب زرد اور بے نور ہو چکا تھا۔ راجہ اپنی پیاری بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر ٹوٹ سا گیا تھا۔ اس نے اپنی ساری امیدیں کھو دیں۔ ارسلان اپنے گاؤں کے لوگوں اور اب شہزادی کی حالت پر بہت دکھی تھا۔ ایک رات وہ اپنے دادا کی پرانی کتابوں اور نسخوں کو کھنگال رہا تھا، شاید کوئی سراغ مل جائے۔ اچانک ایک بوسیدہ سی کتاب اس کے ہاتھ لگی۔ یہ کتاب چمڑے کی جلد میں بندھی تھی اور اس کے اوراق وقت کے ساتھ پیلے پڑ چکے تھے۔ اس پہ جو زبان لکھی تھی وہ آج کی زبان سے بہت مختلف تھی۔ یہ پرکھوں کی قدیم زبان تھی جسے ارسلان کے دادا نے اسے سکھایا تھا۔ جیسے جیسے ارسلان کتاب کے اوراق پلٹتا گیا، اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک ابھرتی گئی۔ کتاب میں ایک قدیم داستان درج تھی۔ داستان کے مطابق وادی یاقوت کے شمال میں آسمان بوس چوٹی نامی ایک پہاڑ تھا جو اتنا اونچا تھا کہ اس کی چوٹی اکثر بادلوں میں چھپی رہتی تھی۔ اس چوٹی پر صدیوں میں ایک بار ماہ کامل کی 14ویں رات کو ایک خاص لمحے کے لیے ایک پھول کھلتا تھا جس کا نام روشن ستارہ پھول تھا۔ اس پھول کی پتیاں چاندنی کی طرح چمکتی تھیں، ایسی روشنی پھوٹتی تھی جیسے کسی نے مٹھی میں ہزاروں ستارے بھر لیے ہوں۔ کتاب میں لکھا تھا یہ پھول ہر بیماری کا علاج تھا،
خاص طور پر ان بیماریوں کا جن کا تعلق روح اور سائز سے ہو، لیکن اس پھول کو حاصل کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ آسمان بوس چوٹی کا راستہ سرگوشیوں والے جنگل سے ہو کر گزرتا تھا، ایک ایسا جنگل جہاں درخت آپس میں باتیں کرتے تھے اور مسافروں کو بھٹکا دیتے تھے۔ جنگل کے پار دریائے غم بہتا تھا، جس کا پانی پینے والوں کو اپنی زندگی کا سب سے بڑے دکھ اور غم پچھتاوے نظر آنے لگتے تھے، اور وہ وہیں پتھر کا بن جاتا تھا۔ اور اگر کوئی ان سب مراحل سے گزر بھی جاتا تو چوٹی پر ایک قدیم اور طاقتور محافظ پہاڑوں کا روح بستا تھا، جو کسی کو بھی اس پھول تک پہنچنے نہیں دیتا تھا۔ ارسلان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، اسے یقین ہو گیا کہ سائے کی بیماری کا علاج کسی روشن ستارہ پھول میں پوشیدہ ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی جان داؤ پر لگا کر بھی اس پھول کو حاصل کرے گا۔ اس نے اپنی ماں سے اجازت لی، ضروری سامان کچھ خشک میوہ جات، پانی کی چھاگل اور اپنی بھروسہ مند جڑی بوٹیوں کی پوٹلی اٹھائی، اور اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی آسمان بوس چوٹی کے خطرناک سفر پر روانہ ہو گیا۔ ارسلان نے جیسے ہی سرگوشیوں والے جنگل میں قدم رکھا، اسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ کسی دوسری دنیا میں آ گیا ہو۔ جنگل بہت گھنا تھا، سورج کی روشنی بمشکل زمین تک پہنچ رہی تھی، ہر طرف ایک پراسرار خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی میں ہزاروں سرگوشیاں چھپی تھی۔ اسے لگا جس درخت آپس میں باتیں کر رہے ہوں، اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہوں۔ دیکھو، ایک اور انسان آیا ہے۔ ایک بوڑھے برگد کے درخت سے آواز آئی، یہ بھی راستہ بھٹک جائے گا۔ ایک اور درخت ہنسا، اس کا انجام بھی دوسرے جیسا ہوگا۔ ارسلان نے پہلے تو ان آوازوں کو وہم سمجھا، لیکن جلد ہی اسے احساس ہوا کہ یہ آوازیں حقیقت تھیں۔ اس نے اپنے دادا کی نصیحت یاد کی، فطرت سے لڑو مت، اسے سمجھانے کی کوشش مت کرو۔ وہ ایک جگہ رک گیا، آنکھیں بند کی اور اپنی تمام توجہ ان سرگوشیوں پر مرکوز کر دی۔ وہ غصے یا خوف سے نہیں بلکہ عاجزی سے ان کی بات سننے لگا۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، اے جنگل کے عظیم درختوں، میں یہاں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ میری وادی پر ایک مصیبت آن پڑی ہے اور میں اس کا علاج ڈھونڈنے نکلا ہوں۔ مجھے راستہ دکھاؤ، میں تمہارا احسان مند رہوں گا۔ درختوں کی سرگوشیاں ایک لمحے کے لیے تھم گئیں، شاید صدیوں بعد کسی انسان نے ان سے اس طرح بات کی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک سب سے پرانے دیوار کے درخت کی گہری آواز ابھری، تمہارے دل میں لالچ نہیں بلکہ ہمدردی ہے، ہم تمہیں راستہ دکھائیں گے، لیکن یاد رکھنا آگے کا سفر اس سے بھی زیادہ کٹھن ہے۔ اس کے بعد جنگل کی سرگوشیاں ارسلان کی دشمن نہیں بلکہ دوست بن گئیں۔ وہ اسے بتاتی کہ کیسے راستے پر زہریلے پودے، کہاں دلدل ہے اور کون سا راستہ محفوظ ہے۔ اسی طرح چلتے چلتے کئی دن گزر گئے۔ ایک دوپہر جب وہ ایک ندی کے کنارے سستا رہا تھا، اس نے ایک زخمی عقاب کو دیکھا۔ اس کا ایک پر ٹوٹا ہوا تھا اور وہ درد سے کرا رہا تھا۔ یہ کوئی عام عقاب نہیں تھا، اس کے پر سورج کی روشنی میں سنہری چمک رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں غیر معمولی ذہانت تھی۔ ارسلان فوراً اس کے پاس گیا، اس نے اپنی پوٹلی سے ایک خاص مرہم نکالا جو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے مشہور تھا۔ اس نے بڑی احتیاط سے عقاب کے پر مرہم لگایا اور اسے پٹی سے باندھ دیا۔ اس نے عقاب کو پینے کے لیے پانی دیا اور اپنے حصے کا کچھ کھانا بھی اس کے سامنے رکھ دیا۔ عقاب خاموشی سے سب دیکھتا رہا۔ جب ارسلان وہاں سے جانے لگا تو عقاب نے انسانی زبان میں کہا، رکو اے نیک دل انسان۔ ارسلان حیرت سے لپٹا۔ عقاب نے کہا، میرا نام شاہین ہے، میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں، تم نے میری جان بچائی ہے، میں تمہارا قرضدار ہوں، بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو؟ ارسلان نے اسے پوری کہانی سنائی۔ شاہین نے غور سے سنا اور پھر کہا، روشن ستارہ پھول کا راستہ بہت خطرناک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، دریائے غم تک کا راستہ میں تمہیں دکھاؤں گا۔ اب ارسلان اکیلا نہیں تھا، شاہین اس کے سر پر اڑتا اور اسے محفوظ راستوں کی نشاندہی کرتا۔ چند دنوں میں ہی انہوں نے سرگوشیوں والے جنگل کا وہ حصہ پار کر لیا جہاں سے آج تک کوئی مسافر زندہ واپس نہیں آیا تھا۔ جنگل کے اختتام پر ایک وسیع و عریض میدان تھا اور اس کے پار ایک دریا بہہ رہا تھا۔ اس کا پانی عجیب طور پر ساکن اور کالا تھا، یہی دریائے غم تھا۔ اس کے کنارے پہنچتے ہی ایک اداسی اور مایوسی کی لہر نے ارسلان کو گھیر لیا۔ شاہین نے اسے خبردار کیا، ارسلان، اس دریا کا ایک قطرہ بھی مت پینا اور نہ ہی اس میں اترنا، اس کا پانی انسان کو اس کے ماضی کی سب سے تکلیف دہ لمحات دکھاتا ہے۔ جو بھی ان یادوں میں کھو جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے پتھر کا بن جاتا ہے، تمہیں اس دریا کو بغیر چھوئے پار کرنا ہوگا۔ ارسلان نے دریا کے کنارے دیکھا، وہاں درجنوں انسانی مجسمے کھڑے تھے، ان کے چہروں پر اذیت اور پچھتاوے کے تاثرات جمے ہوئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دریا کو پار کرنے کی کوشش میں ناکام ہو گئے تھے۔ دریا پر کوئی پل نہیں تھا اور نہ ہی کوئی کشتی۔ ارسلان سوچ میں پڑ گیا، اسے کیسے پار کرے؟ تبھی اس کی نظر کنارے پر آ گئی، ایک عجیب قسم کی بیل پر پڑی، اس کے پتے بہت بڑے اور خوبصورت تھے۔ اسے اپنے دادا کی ایک اور بات یاد آئی، ہر مسئلے کا حل اس کے آس پاس ہی ہوتا ہے۔
اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان بیلوں کو کاٹ کر ایک رسی بنائے گا اور دریا کے اوپر لٹکتی ایک چٹان کی مدد سے دریا پار کرے گا۔ اس نے کئی گھنٹوں کی محنت سے بیلوں کو کاٹا اور ان سے ایک مضبوط رسی بنائی۔ اس نے رسی کا ایک سرا ایک بھاری پتھر سے باندھا اور پوری طاقت سے اسے دریا کے پار ایک چٹان کی طرف پھینکا۔ کئی کوششوں کے بعد پتھر چٹان میں پھنس گیا۔ اب اس کے پاس دریا پار کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ وہ رسی کے سہارے دریا کے اوپر لٹک گیا۔ جیسے ہی وہ دریا کے وسط میں پہنچا، پانی میں ہلچل ہوئی اور اس میں دھند اٹھنے لگی۔ اس دھند میں ارسلان کو اپنا ماضی نظر آنے لگا۔ اس سے وہ دن یاد آ رہے تھے جب اس کے دادا موت کے بستر پر تھے اور اس سے آخری بار بات کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ دوستوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا اور جب واپس آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے اپنے دادا کی شکل نظر آئی جو ایک حادثے میں مر گئے تھے، اور ارسلان کو لگتا تھا کہ اگر وہ اس دن ان کے ساتھ ہوتا تو شاید انہیں بچا لیتا۔ یہ یادیں کسی خنجر کی طرح اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کی گرفت رسی پر کمزور پڑنے لگی۔ اسے لگا کہ وہ بس گرنے ہی والا ہے۔ نیچے دریا اسے اپنی کلائی آغوش میں بلانے لگا، آ جاؤ ارسلان، ان دکھوں سے نجات پالو۔ دریا کی گہرائیوں سے ایک آواز آئی، تبھی اسے اپنی وادی کے بیمار لوگوں کے چہرے یاد آئے۔ اسے شہزادی رتنا کا مرجھایا ہوا چہرہ یاد آیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ یہاں اپنے ذاتی غموں کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی زندگی بچانے آیا ہے۔ اس نے اپنی پوری ہمت جمع کی اور چیخ کر کہا، میں اپنے ماضی کا قیدی نہیں بنوں گا۔ میرے پچھتاوے میری طاقت ہیں، میری کمزوری نہیں۔ وہ مجھے یاد دلاتے ہیں کہ مجھے ایک بہتر انسان بننا ہے۔ یہ کہتے ہی دھند چھٹ گئی اور دریا کا پانی پھر سے پرسکون ہو گیا۔ ارسلان نے اپنی باقی ماندہ ہمت جمع کی اور تیزی سے رسی پر چلتا ہوا دوسرے کنارے پہنچ گیا۔ اس نے دریائے غم کو شکست دے دی تھی۔ شاہین دوسرے کنارے پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے فخر سے کہا، تم نے صرف دریا ہی نہیں بلکہ اپنے اندر کے خوف کو بھی شکست دی ہے۔ اب تم آسمان بوس چوٹی پر چڑھنے کے لیے تیار ہو۔ آسمان بوس چوٹی اور پہاڑ کا روح دریا کے پار۔ آسمان بوس چوٹی ایک دیو کی طرح کھڑی تھی۔ اس کی بلند ناقابل تصور تھی۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے، موسم سرد اور ہوا تیز ہوتی گئی۔ چوٹی کا راستہ پتھریلا اور خطرناک تھا۔ کئی بار ارسلان کا پیر پھسلا، لیکن ہر بار اس نے خود کو سنبھال لیا۔ شاہین اب اس کے ساتھ پرواز نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ہوائیں بہت تیز تھیں، لیکن وہ نیچے وادی میں رہ کر اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ دن رات چلنے کے بعد ارسلان آخر کار چوٹی کے اس حصے تک پہنچ گیا جہاں برف شروع ہوئی تھی۔ یہاں آکسیجن بہت کم تھی اور سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا جسم ٹھنڈ سے اکڑ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ہی مقصد تھا۔ آخر کار کئی دنوں کی مشقت کے بعد وہ چوٹی کے سب سے بلند مقام پر پہنچ گیا۔ وہاں ایک چھوٹی سی ہموار جگہ تھی اور اس کے بیچوں بیچ ایک چٹان کی اوٹ میں وہ پھول کھلا ہوا تھا، روشن ستارہ پھول۔ اس کی نیلی اور سفید پتیاں ایسی چمک رہی تھی جیسے ان میں چاندنی بھری ہو۔ اس سے ایک ٹھنڈی پرسکون روشنی نکل رہی تھی جس نے پوری چوٹی کو منور کر رکھا تھا۔ ارسلان خوشی اور تھکاوٹ سے گرنے ہی والا تھا کہ ایک گرجدار آواز نے اسے چونکا دیا، رک جاؤ انسان۔ ارسلان نے دیکھا کہ پھول کے پیچھے چٹانیں حرکت کر رہی ہیں اور ایک دیو ہیکل وجود تشکیل دے رہی ہیں۔ یہ وجود پتھروں اور برف سے بنا تھا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ دو دہکتے ہوئے کوئلے تھے۔ یہ پہاڑی کا روح چوٹی کا قدیم محافظ تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں قدم رکھنے کی؟ روح نے غصے سے کہا، کیا تم بھی اپنے لالچی پرکھوں کی طرح اس پہاڑ کے خزانے لوٹنے آئے ہو؟ ارسلان نے خوف زدہ ہونے کے بجائے ہمت سے کام لیا۔ وہ جھکا اور احترام سے بولا، اے عظیم محافظ، میں یہاں چوری کرنے نہیں آیا ہوں۔ میرا نام ارسلان ہے اور میں وادی یاقوت سے آیا ہوں۔ میری وادی پر موت کا سایہ ہے۔ لوگ ایک پراسرار بیماری میں مبتلا ہیں اور صرف یہ پھول ہی انہیں بچا سکتا ہے۔ پہاڑ کا روح ہنسا۔ اس کی ہنسی میں چٹان کھسکنے کی آواز تھی۔ تمہاری وادی اس کی مستحق ہے۔ تمہارے راجا کے پرکھوں نے مجھ سے ایک اور وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے اس پہاڑ سے سونا اور جواہرات نکالے اور بدلے میں وعدہ کیا کہ وہ ہر سال پورے چاند کی رات کو پہاڑ کی روح کو نذرانہ پیش کریں گے اور فطرت کا احترام کریں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ امیر ہوئے وہ اپنا وعدہ بھول گئے۔ انہوں نے جنگلوں کو کاٹنا شروع کر دیا، دریاؤں کو گندا کیا اور میرا احترام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ بیماری کوئی بیماری نہیں، یہ میری طرف سے بھیجی گئی ایک لعنت ہے تاکہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو۔ ارسلان کو اب ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ اس نے کہا، آپ کی بات درست ہے، میرے لوگوں نے غلطی کی ہے، لیکن ان میں سے بہت سے بے گناہ لوگ ہیں جو تکلیف میں ہیں، بچے، بوڑھے، عورتیں۔ کیا ان سب کی سزا موت ہے؟ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ مجھے یہ پھول لے جانے دیں تو میں اپنے راجا کو ان کے پرکھوں کے وعدے یاد دلاؤں گا۔ ہم پھر سے آپ کا احترام کریں گے اور فطرت کی حفاظت کریں گے۔ پہاڑ کی روح نے ارسلان کی آنکھوں میں جھانکا اور سچائی اور خلوص کو پہچان سکتا تھا۔ اس نے کہا،
الفاظ سستے ہوتے ہیں انسانوں میں، تم پر کیسے یقین کروں؟ ارسلان نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر اپنی جڑی بوٹیوں والی پوٹلی کھولی۔ اس میں سے ایک خاص بیج تھا جو اس کے دادا نے اسے دیا تھا۔ یہ زندگی کے درخت کا بیج ہے، ایک ایسا درخت جو صدیوں تک زندہ رہتا ہے اور اپنے آس پاس کی زمین کو زرخیز بناتا رہتا ہے۔ اس نے وہ بیج پہاڑ کی روح کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا، یہ میرے پاس سب سے قیمتی چیز ہے، یہ زندگی کی علامت ہے، میں اسے یہاں آپ کی چوٹی پر بوتا ہوں۔ جب تک یہ درخت جہاں قائم رہے گا، میری وادی آپ کے وعدے کی پاسدار رہے گی۔ یہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس وعدے کی یاد دلاتا رہے گا۔ پہاڑ کا روح خاموش ہو گیا۔ اس نے ایک انسان کے دل میں اتنی سچائی اور حکمت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہٹا اور پھول کا راستہ صاف کر دیا۔ جاؤ نوجوان حکیم، اس نے کہا، تم نے اپنی بہادری اور حکمت سے میرا دل جیت لیا ہے۔ یہ پھول لے جاؤ اور اپنی وادی کو بچا لو، لیکن یاد رکھنا وعدہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ ارسلان نے احترام سے سر جھکا لیا، احتیاط سے روشن ستارہ پھول توڑا اور اسے ایک خاص کپڑے میں لپیٹ لیا۔ اس نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ واپسی کا سفر حیرت انگیز طور پر تیز تھا۔ پہاڑ کی روح کے حکم پر پہاڑی راستے خود بخود ہموار ہو گئے۔ جب وہ دریائے غم پر پہنچا تو دریا پر قوس و قزح کا ایک پل بن چکا تھا۔ سرگوشیوں والے جنگل نے خوشی کے گیت گا کر اس کا استقبال کیا۔ شاہین اس کے ساتھ وادی کی سرحد تک آیا اور پھر الوداع کہہ کر واپس اڑ گیا۔ جب ارسلان وادی یاقوت میں داخل ہوا تو ہر طرف مایوسی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا محل کی طرف بھاگا۔ دروازوں نے اسے اس کی حالت دیکھ کر روکنے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے روشن ستارہ پھول کی چمک دکھائی تو سب پیچھے ہٹ گئے۔ وہ سیدھا اس کمرے میں پہنچا جہاں شہزادی رتنا بے سدھ پڑی تھی۔ راجہ اندرپال اپنی بیٹی کے سرہانے بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ ارسلان نے پھول کی پتیوں کو تازہ پانی میں ملایا۔ پانی ایک دم چمکنے لگا اور اس سے ایک خوشبو پھیل گئی۔ اس نے چند قطرے شہزادی کے ہونٹوں پر ٹپکائے۔ چند لمحوں بعد ایک معجزہ ہوا۔ شہزادی کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی، اس کے زرد چہرے پر سرخی دوڑنے لگی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول لیں۔ کمرے میں موجود ہر شخص حیرانگی سے دنگ رہ گیا۔ راجہ اندرپال نے روتے ہوئے ارسلان کو گلے لگا لیا۔ ارسلان نے وہ دوا تمام طبیبوں کے حوالے کی اور جلد ہی پورے ملک میں اسے تقسیم کر دیا گیا۔ جو بھی اسے پیتا وہ سائی کی بیماری سے آزاد ہو جاتا۔ چند ہی دنوں میں وادی یاقوت میں پھر سے زندگی لوٹ آئی۔ جب جشن منایا جا رہا تھا تو راجہ نے ارسلان کو دربار میں بلایا اور کہا، ارسلان، تم نے ہماری وادی کو نئی زندگی دی ہے، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ شہزادی سے شادی، جو کہو گے ملے گی۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا، مہاراج، مجھے سلطنت یا دولت کا لالچ نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ اور آپ کی رعایا اس وعدے کو یاد رکھیں جو آپ کے پرکھوں نے پہاڑ کی روح سے کیا تھا۔ ہمیں فطرت کا احترام کرنا چاہیے، ورنہ ایسی آفتیں دوبارہ آ سکتی ہیں۔ پھر ارسلان نے راجہ کو پوری کہانی سنائی۔ راجہ اندرپال کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے اس دن اعلان کیا کہ آج کے بعد وادی کا ہر شخص جنگلوں، دریاؤں اور پہاڑوں کی حفاظت کرے گا، اور ہر سال پورے چاند کی رات کو آسمان بوس چوٹی کی طرف منہ کر کے پہاڑ کے روح کا شکریہ ادا کیا جائے گا۔ ارسلان نے کوئی انعام قبول نہیں کیا اور خاموشی سے اپنے گاؤں لوٹ گیا اور پھر سے وہی سادہ حکیم بن گیا، لیکن اب اس کی عزت پوری وادی میں کسی بادشاہ سے کم نہ تھی۔ وادی یاقوت پھر سے خوشحال ہو گئی، لیکن اب اس کی خوشحالی صرف دولت کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس کی حکمت کی وجہ سے تھی جو ایک عام سے نوجوان نے انہیں سکھائی تھی۔ انسان کی بقا فطرت سے لڑنے میں نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہم آہنگی میں رہنے میں سے ہے، اور آسمان بوس چوٹی پر زندگی کا وہ درخت آج بھی کھڑا ہے جو انسان اور فطرت کے اس مقدس رشتے کی گواہی دیتا ہے۔